بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، یہ کس قدر ظلم کی بات نہیں ہے، یہ کتنا عجیب سا ماحول چل رہا ہے کہ ہمارے شہر کے اندر، ہمارا پاک شہر کراچی، یہاں بیچ سڑک پہ کوئی بھی خبیث ہے وہ فائرنگ کر کے چلا جاتا ہے، پیلی شلواریں پہن پہن کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چوری ڈکیتی کر رہے بیچ سڑک کے اوپر، خواتین کے ساتھ گند ہو رہی ہے۔ میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، آج بھی کچھ بنا رہا ہوں اس کے اوپر۔ ایک اور سین سامنے آیا، یہ ہو رہا ہے ہمارے کراچی میں، یہ حرامی غیر مقامی یہاں پر آ کے جو کوئی حرکتیں کر رہے ہیں بغیر۔ کبھی منشیات کا ہم نے بچپن میں کبھی سنتے تھے کہ کوئی منشیات وغیرہ جو پکڑی گئی، چرس پکڑی گئی، فلموں میں دیکھتے تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا تھا کبھی بھی کہ کراچی کے اندر یہ سب ہو رہا ہے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو یہ پتا چلا، ہاں ڈیفینس ہے، گلشن ہے، جوہر ہے، پوش ایریاز میں دارو کے کچھ اڈے ہیں، ایک اڈا رینج کھلا ہوا ہے، وہ بھی لائسنس یافتہ ہے، جہاں پر مسلمان الاؤ نہیں تھے، یہ بھی سننے میں آتا تھا۔ لیکن ہم سب کے جائیے ان کے ہمارے پیپلز پارٹی کے ان کی مرہون ملت جو وہ منشیات، چرس، دھندے، اغوا پیداوار، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور جو کچھ گناہ جو پوری دنیا میں ہو رہا ہوگا نا، وہ دیکھتے کہاں پر کیا نیا گناہ وہ آیا جو وہ یہاں پر کرتے، ان کی چھتر چھایا میں ہو رہا ہے۔ اب نندے معصوم بن کے بیٹھے ہوئے، یہ پنکی کا جو واقعہ کیا ہے، الطاف حسن کے دور میں کبھی کوئی پنکی پنکا وغیرہ اس ٹائپ کے کوئی کارٹون سنے تھے لوگوں نے؟ دیکھیں، میں تو ظاہر ہے کہ میں ابھی اس فیلڈ میں کود ہوں، آپ لوگ جو الطاف حسن صاحب کے دور میں مجھ سے پرانے ہیں یا انہوں نے دیکھا ان کو سنا ہے، تبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کراچی میں یہ پنکیاں ونکیاں اسکول کالجز برباد کر رہے ہیں، ہمارے یہ لوگ ینگ جنریشن برباد کر رہے ہیں۔ یہ کبھی الطاف حسن کے دور میں کوئی پارٹی وارٹی یہ چلتی تھی کہ باقاعدہ جو ہے وہ اسکول والے جو ہے وہ ڈانس پارٹی کرا رہے ہیں جس میں برگر بچے برگر بچیاں جو ہیں، خاص طور پہ برگر بچیاں جو رول ہوتا ہے نا، جو چکن رول ہوتا ہے، اس کا کور پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں، شرابیں چل رہی ہیں اسکول کالجز کے فنکشنز میں، پارٹیوں میں، ڈسکو لگا ہوا ہے، ٹیچر اور مس اور پرنسپل کہاں پر کیا ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے۔ کبھی سنی تھی یہ بکواسیں آپ لوگوں نے؟ میں نے سنی تھی کبھی یہ چیزیں؟ ہم نے تو نہیں سنی تھی۔ جان بوجھ کے میرے کراچی کو خراب کیا گیا، یہ غیر مقامی یہاں پر آ کے ہر طریقے سے دھندے کر رہے ہیں، اور ہمارے منسٹرز کہہ رہے ہیں سندھ کے کہ وہ تو بھائی وہ دیکھیں اس کو آپ جو ہے وہ سیلیبریٹی بنا رہے ہیں۔ ہم نے سیلیبریٹی نہیں بنایا ہے، اگر یہ ویڈیوز نہیں چلتی تو دنیا کو پتا نہیں چلتا کہ آپ کے کارنامے کیا ہیں۔ شرجیل میمن صاحب خود فرما رہے کہ میں جب تھا تب میں نے بھی کوشش کی تھی، اس کو پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ جب آپ جو ہے وہ اتنے بڑے ماشاءاللہ سے منسٹر بن گئے ہیں تو کیا اب آپ نہیں کروا سکتے تھے یہ؟ اب جب یہ جو عورت کے نام پہ دھپا منوس شکل جب میڈیا پر آئی کہ یہ عدالت میں کس طریقے سے چل رہی تھی، کہ لگ رہا تھا جیسے کہ یہ صاحبہ جو ہے وہ پولیس والے کو جو ہے وہ عدالت لے کے جا رہی ہے کہ تیری پیشی آئے۔ وہ تو شکر ہے کہ انہوں نے کپڑے پہن لیے، ورنہ جس ٹائپ کے ان کے کارنامے، جس ٹائپ کی ان کی ٹور ہے، جہاں سے ان کا تعلق ہے لاہور سے، تو یہ تو کپڑے پہن لیے انہوں نے، بڑی بات ہے۔ پھر کہتے کہ نہیں یار وہ سیلیبریٹی بنا رہے ہیں آپ اس کو، یہ وہ۔ آپ لوگوں کو ڈر خوف ہے کہ آپ لوگوں کے نام آ رہے ہیں سارے، کرپشن کے ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ فرعون جو ہے نا وہ کہتا ہوگا یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں بس 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے نا اپنی توبہ کر لوں، جیسے یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم حیا نہیں ہے کوئی بھی؟ آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی والوں کو جھوٹ بولتے ہیں، سارے گندے کام آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے یار؟ آپ لوگ کو 17 سال سے حکومت ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کون ہے اس کے پیچھے؟ ایسا آپ لوگوں سے بڑا کوئی ہے؟ جب تاجر لوگ، آپ کو یاد ہوگا شروع میں سب کو یاد ہوگا، تاجر گئے تھے ہمارے منسٹر صاحب کے، چیف منسٹر صاحب کے پاس ریکویسٹ لے کے کہ بھئی 5 کروڑ روپے دیجیے میرا کام کرائے۔ انہوں نے کہا 5 کروڑ روپے تو میرے بیٹے کی گاڑی میں کھلونے پڑے میں۔ یہ ہمارے چیف منسٹر کے الفاظ سے یاد ہوگا، اور یہ میرے اپنے ایجاد کیے میں نہیں ہیں۔
یہ صحابی نہیں بتایا تھا. تو جہاں پر کرپشن کے یہ ریکارڈ ہو کہ شراب کی بوتل کو شہد بولا جائے، ٹھیک ہے، دارو نہیں ہے دوائی ہے، یہ سب معاملات چل رہے ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی تھا اس کے پیچھے ایسی کون سی بڑی شخصیت ہے. آپ لوگوں کو گھوم پھر کے نام آئے گا کہ آرمی والے اس کے پیچھے. آرمی پاگل ہے کیا؟ وہ بارڈر پہ بھی حفاظت کر رہی ہے، اندر بھی دیکھے گی. آپ لوگ کے اپنے چمپنیاں ہیں ساری. آج آپ جو ماجروں کی بستیاں جو لیز پلاٹس ہیں، لیز وہ ہیں کیا کہتے ہیں کہ سوسائٹیز، وہ گرا رہے ہو یہ کہہ کے کہ یہ چائنا کٹنگ ہے، اور اپنی چھوڑ رہے ہو. آپ لوگ اللہ کا کچھ خوف ہے، یا آپ کوئی جو ہے وہ بندر کو ہاتھی کو مارنے والے ہیں؟ پھر کہہ دیں گے کہ نہیں یہ پنکی تو الطاف حسین کی لائی تھی، اس نے یہاں پر چھوڑی ہے کیونکہ الطاف حسین ڈراپ آئی ہے، اور الطاف حسین کے پیچھے MI6 کا بھی ہاتھ ہے. انہوں نے پنکی جو ہے وہ الطاف حسین کے تھرو کرائی کہ پاکستان کو پیپلز پارٹی کو بدنام کرو. یہ ابھی ان کے مجھ سے یہی ایکسپیکٹ ہے بھائی. وہ چور، وہ ڈکیت، وہ پتا نہیں کیا کچھ الزامات الطاف حسین کے اوپر، لیکن کراچی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ چرسی پوٹری اس طریقے سے چرسی پوٹری والا چکر چل رہا ہو کہیں پہ. یہ اسکولوں میں کالجز میں منشیات بک رہی ہو، یہ سب ہم نے نہیں دیکھا اپنی جوانی میں بھی، اپنے کالج یونیورسٹی کی لائف میں بھی نہیں دیکھا ہم نے. اب دیکھنے کو مل رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ سے جب کوئی کام ہونا ہی نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کرسی ہے یہ تمہارا گھر تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، اور بقول اندر مقصود کے کچھ کر نہیں سکتے تو مر کیوں نہیں جاتے. یار میں کہتا ہوں کہ اگر اب بھی سندھ کے لوگوں کو میں جگا رہا ہوں یہاں پر، اگر یہ لوگ ایک ووٹ بھی لے لیتے ہیں ان کی کارکردگی سے، آپ لوگ سارے کے سارے تپے ہوئے ہو. ان کو ووٹ کون دے گا؟ ان کا سیکیورٹی گارڈ، اس کی بیٹی، اس کے بچے، اس کی سالی، اس کی سالہ، ماموں، تایا، چچا، ماں باپ، بہن بھائی، ایسے لوگ ووٹ دیں گے جو عام شہری ہیں جن کے حقوق نہیں ہے، جن کو حقوق نہیں مل رہے ہیں. اگر پھر بھی یہ لوگ جیتے ہیں تو آپ لوگ کے اوپر جو ہے وہ سوال ہوگا. یا تو دھاندلی کر کے آ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ کی جو ہے وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ڈر، خوف، غلامی کی زنجیریں پہنے میں بیٹھے ہیں آپ لوگ. پھر کہتے کہ یار پیپلز پارٹی یہ پاکستان کے خلاف گالا گلوچ یہ سب کرتے ہیں آپ لوگ. آپ ہی نے تو لا کے بیٹھایا ہوا ہے 52 سال سے، آپ ہی لوگوں نے تو بیٹھایا ہوا ہے. کام کیا کیے انہوں نے؟ کوئی ایک بندہ بتا دے بے نظیر کے بعد سے کوئی کام ہوا ہو. تو بے نظیر صاحب، کاش بے نظیر صاحبہ زندہ ہوتی تو آج سندھ کے حالات یہ نہیں ہوتے. وہ سب کو سیدھا کر کے رکھتی تھی، وہ لیڈر تھی، لیکن اس کو تو جان بوجھ کے مروا دیا گیا، شہید کروا دیا گیا. جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں نا، ان کو یہ لوگ رگڑ دیتے ہیں. ایک بے نظیر، ایک الطاف حسین. اللہ کرے جلدی سے الطاف حسین کا آنا ہو جائے، ان کی سیاست کھلے، یہاں ان کی یونٹ آفیسز کھلے، تو سب یہ چرسی پارٹی سب ہم لوگ بھگائیں گے مل کے. پاکستان میں سارے کراچی والے، سارے حیدرآباد والے، سارے سندھ والے بھگائیں گے ان کو، کہیں گے چلو دفاع ہو جائیں یہاں سے. انصاف چھینیں گے لوگوں سے، انصاف ایسے انصاف نہیں ملے گا. پولیس اس کو پروٹوکول دے گی پنکی پوکی کو، وہ فوراً بیمار بھی پڑ گئی، چاروں کو جان لیوا بیماریاں بھی ہو گئی، تپے دل بھی ہو گیا ان کو، خونیوں پاتی بواسیر بھی ہو گئی ان کو، ٹھیک ہے، آنکھوں کی سوزش بھی ہو گئی انہیں، جگر کا ورم بھی ہو گیا. جائیے ہاسپٹل میں، ہاسپٹل سے کہاں غائب ہو جائیں گی؟ اگر یہ عورت غائب ہوئی تو یہ یاد رکھیے گا کہ سارے صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے پوچھے کہ کس طریقے سے یہ غائب ہو گئی، کہاں گئی. ہمارے ادارے خود ملے ہوئے ہر برے کام میں، ہمارے خود اس کے ادارے کے بعد. الطاف حسین زندہ باد، جی مہاتیر. اللہ